حاضر ہوئی ہوں لے کر پہلے سلام اپنا، خوش آمدید پھر میں ہر ایک کو کہوں گی، خوش وعلیکم آمدید پھر السلام میں ہر ورحمۃ ایک اللہ کو کہوں گی۔ وبرکاتہ. ماشاء آج اللہ. 13 فروری بروز جمعہ 2026 بزم سخنور انٹرنیشنل اور بزم نور ادب انٹرنیشنل کے اشتراک سے منعقد آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محترم جناب تنویر پھول صاحب، اور مہمان ذی وقار محترم جناب فیض جلیل صاحب، اور نظامت ناچیز کی پروگرام کی شروعات میں ہمیشہ کی طرح میں صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ پیش کر جی دیتے بہت بہت خوش شکریہ. آمدید خوش آمدید. جی بہت بہت شکریہ. ابھی شروع کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تلاوت سماعت فرمائیے. میں وہ روزے اور رمضان کے حوالے سے نکال رہا تھا. جی تو سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا أو علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ اپنا آیات سماعت فرمائیں. آیت نمبر 183 تا 186 یہ روزے اور رمضان کے بارے میں ہے. تو یہ منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے، جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. مجھے آیت 183 تا 186 سماعت فرمائیے. سنو اے مومنو اب فرض تم پر ہو گئے روزے. سنو اے مومنو اب فرض تم پر ہو گئے روزے. یہ ان لوگوں پہ بھی تھے فرض آئے تم سے جو پہلے. چلو تم راہ تقویٰ پر نہ گمراہی میں ہو نہ گم. چلو تم راہ تقویٰ پر نہ گمراہی میں ہو نہ گم. یہ دن گنتی کے ہیں تھوڑے انہیں جانو غنیمت تم. یہ دن گنتی کے ہیں تھوڑے انہیں جانو غنیمت تم. اگر تم میں سے ہو بیمار کوئی یا سفر میں ہو،
اگر تم میں سے ہو بیمار کوئی یا سفر میں ہو، قضا وہ بعد میں رکھ لے، اجازت مل گئی اس کو، کرے روزوں کی پوری اس طرح گنتی ہے عمدہ، کرے روزوں کی پوری اس طرح گنتی ہے عمدہ، جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا ودے فدیہ، جسے طاقت ہو اس کی اپنے روزوں کا ودے فدیہ، ہر ایک روزے کے بدلے میں کھلائے ایک مسکین کو، زیادہ نیکیاں کرتا رہے اپنی خوشی سے جو، اسی کے حق میں بہتر ہے کرے اچھا عمل جو بھی، اگر سمجھو تو اچھا ہے تمہارا روزہ رکھنا ہی، کہ مطلب ہر ایک ہر زیادہ نیکیاں کرتا رہے اس سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بیمار ہے اور اس نے فدیہ ادا کر دیا دو لوگوں کا، اور اس کے بعد اس کی طبیعت تو بہتر ہو گئی، بہتر ہو گیا، طاقت آ گئی، تو وہ بہتر ہو گئی طبیعت، تو پھر یہ نے سوچا کہ ہم نے جب تو فدیہ تو دے ہی دیا، تو اب روزہ رکھنے کے اب روزہ کیوں رکھو، تو فدیہ دے چکا ہوں، تو اگر وہ فدیہ دینے کے علاوہ روزہ رکھ لے تو ثواب اس کو پھر مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے کوئی کمی نہیں، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زیادہ نیکیاں ہر ایک روزے کے بدلے میں کھلائے ایک مسکین کو، زیادہ نیکیاں کرتا رہے اپنی خوشی سے جو، یا زیادہ مسکین کو کھلا دے، ایک کے بجائے دو کو کھلا دے، تو اسی کے حق میں بہتر ہے کرے اچھا عمل جو بھی، اگر سمجھو تو اچھا ہے تمہارا روزہ رکھنا ہی، اور سنو تم ماہ رمضان میں ہی تھا نازل ہوا قرآن، یہ جو ہے ماہ سیام اس میں دیا ہم نے تمہیں قرآن، ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے جو حق چاہے میزاں، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو سمجھ رکھے، اسے لازم ہے روزے بالیقین پورے مہینے کے، اگر بیمار ہو تم یا کسی لمبے سفر میں ہو، کرو روزوں کی گنتی بعد میں پوری یہ سن رکھو، سنو تم چاہتا ہے رب تمہارے حق میں آسانی، نہیں وہ چاہتا سختی نہ مشکل اور پریشانی، کرو روزوں کو تم پورا بڑائی تم کرو رب کی، اسی کا شکر لازم ہے تمہیں جس نے ہدایت دی، ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 186 میں اپنے بارے میں فرمایا، اللہ کی قربت، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ یہ کہیے، کہ میں ہر دم ہوں ان کے پاس واقف ان کے باطن سے، کہ میں ہر دم ہوں ان کے پاس واقف ان کے باطن سے، پکارے جب کوئی مجھ کو میں سنتا ہوں پکار اس کی، پکارے جب کوئی مجھ کو میں سنتا ہوں پکار اس کی، اگر دل سے پکارے اس کی کرتا ہوں دعا پوری، نظر میری سدا رہتی ہے بندوں کے مصالح پر، جو وہ چاہیں ضروری ہے نہیں حق میں بھی ہو بہتر، میرے بندوں کو لازم ہے میرا فرمان وہ مانیں، وہ ایمان مجھ پہ لائیں اور میرا قرآن وہ مانیں، وہ پائیں گے یقیناً راستہ رشد و ہدایت کا، ملا ہے بالیقین کھلا ہے بالیقین ان کے لیے ہی باب رحمت کا، کھلا ہے بالیقین ان کے لیے ہی باب رحمت کا، ہوں میں ہی بخشنے والا کریمی ہے صفت میری، ہوں میں ہی بخشنے والا کریمی ہے صفت میری، کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری، کہ میں تواب ہوں بے شک مجھے زیبا ہے غفاری، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ، یہ اللہ تعالیٰ نے واحد متکلم کو صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی میں کہہ کے بات کی ہے، ہم نہیں، کہ میں غفار ہوں، میں سنتا ہوں، قرآن پاک میں میں کہ صیغہ کم استعمال بتا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بنایا، ہم نے 6 دن دنیا پیدا کی، زیادہ تر ہم استعمال، اور ہم لوگ بہاری لوگ بھی زیادہ تر ہم بولتے ہیں گھر میں، ہم لوگ بھی تو ہم بولتے رہتے ہیں، لکھنؤ والے بھی ہم بولتے ہیں، بولتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا، بھائی تو واحد ہوں گے لیکن وہ بولنے کا طریقہ ہے، بہار میں بولتے ہیں ہم،
वो हमने ये किया, हमने ये किया वजह से। तो अल्लाह ताला ने हम कहते हैं कि ये बादशाह की ज़बान है, तो ज़्यादातर अल्लाह ताला ने हम इस्तेमाल किया, कहीं कहीं मैं कैसे गैर इस्तेमाल किया जैसे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे सदर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जो कि तिलावत कलाम पाक पेश की, उसके बाद उन्होंने मंजूम तर्जुमा भी पेश किया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी सारी बातें आपके आपसे लिए भी सीखने दुआ, और जानने आपके को लिए और मिली। क्या, तबीयत आप इतने प्यारे प्यारे स्टाफ रखती हैं। और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मोहतरम जनाब फैज जलील साहब से गुजारिश करूंगी